رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ ذکر علی عبادہ علیہ السلام اللهم صل على محمد حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علی کا ذکر عبادت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کو پروردگار نے دو مرتبہ دیا ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں کی جناب رسول اللہ کی حفاظت کی ہے۔ جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں دنیا میں، جناب حضرت آدم سے کی بات کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم سے غلطی اولا ہوا تو اس کو دنیا میں اللہ نے بھیج دیا، لیکن اس سے پہلے جب حضرت آدم کی خلقت ہوئی ہے، جب ان کے اوپر روح ڈالی گئی ہے تو شیطان نے مکان من الکافرین، اللہ نے کہا کہ یہ تو کافروں میں سے تھا، اس کو بھیج دیا، یہ اس کو بھگا دیا، جنت سے باہر کر دیا، تو یہ دنیا میں آ گیا، یہاں زمین پہ آیا۔ اگر فرشتوں نے اس کی عبادت کو دیکھا ابلیس کی، تو اس کو یہاں سے اس دنیا سے فرشتے اپنے ساتھ لے کے چلے گا جنت۔ یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، پروردگار نے کہا نا وکانا من الکافرین، تو کافرین میں سے تھا، یہ دنیا میں یہ لوگ رہتے تھے، لیکن یہ عبادت گزار بہت زیادہ تھا۔ اسی بارے کہتے ہیں کسی کی زیادہ عبادت کو دیکھ کے یہ طے مت کریے کہ بہت مومن ہے، بلکہ اس کے کردار کو دیکھیں کہ وہ کردار اور زبان اس کی کیسی ہے، اس کے بعد آپ طے کریے کہ یہ مومن ہے کہ مومن نہیں ہے۔ قرآن کا قول بھی ہے کہ انسان جو ہے دکان ہے، انسان کا جسم ایک دکان ہے، اور اس دکان کا تالا اس کی زبان ہے۔ جب وہ تالا کھلتا ہے، جب وہ کلام کرتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے کہ کوئلے کی ہے۔ ارے سلوار جب دنیا میں آ گیا، آنے کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ آدم نام کا ایک آدمی تھا، یہ نہیں بتایا کہ ہم نے اتنا بڑا جو ہے گناہ کیا کہ اللہ سے ہم نے تکبر کر دیا اور آگ اور مٹی کر کے ہماری کوئی نہیں بتایا۔ جب دنیا میں آیا اور اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا، ابلیس کے پورے جو خاندان تھے ان کو پورے گروہ کو پہلے لگا کہ وہ آدم آنے والا ہے، جب وہ دنیا میں آئے گا اس سے بدلہ لیں گے۔ ادھر بیچارے جناب آدم دنیا میں نہیں دیے گئے، حضرت آدم آئے سری لنکا کے پاس، اور سعودی عرب میں ایک شہر کا نام ہے جدہ، اور جدہ بولتے ہیں دادی کو، جدہ جو بولا جاتا ہے وہ دادی کو بولا، دادی ہے جدہ، اور جد بولتے ہیں دادا کو۔ اگر امام زمانہ نے تب اپنے جد کو بولتے تھے سلام جد حسین پر، کہ جن کو دقت تینوں کو معلق کا جسم، اسی طریقے سے سلام و میری جد دادی جناب زینب کے اوپر، جدہ کا مطلب ہے کہ دادی۔ اور سعودی عرب میں جو جدہ شہر کا نام جو ہے جدہ اس لیے پڑا کہ جناب حوا جو آسمان سے آئی تھی وہ اسی شہر میں آگے اتری تھی، تو اس کی وجہ سے جد دادی جو ہے دادی حوا کا نام سے جو ہے وہ شہر ان کو منسوب ہو گیا۔ نعرہ سلوات۔ جب دنیا میں آئے تو یہاں جو ہے وہ شروع ہو گئی، لوگ پیچھے پڑ گئے جناب آدم کے دولار، تو آسمان سے ایک بجلی آتی تھی، ایک نور آتا تھا، وہ آ کے بیچ میں حائل ہو جاتا تھا حضرت آدم کے، وہ ان کی مدد کرتا تھا۔ جناب رسول خدا کا زمانہ تھا، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ادھر سب صحابی بیٹھے ہوئے، ایک عجیب و غریب مخلوق ہے جو اڑتی بھی آئی اور آگے وہ سامنے اتری اور اپنے سارے پلوں کو سمیٹتی ہوئی بالکل پتلی ہو گئی، اور اس کے بعد قریب آئی کہ لوگ کھاتے لے کر جناب رسول خدا نے کہا کہ تم لوگ کھاتے نہیں جو میرے پاس آ رہا ہے، تو وہ ابلی وہ آ گیا، تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ایک ہم کو آپ سے سوال کرنا تھا۔ جناب رسول خدا نے کہا پوچھو، تو اس نے کہا یہی قصہ بتایا کہ جناب آدم جب دنیا میں آئے تو انہوں نے ہم لوگوں سے کہا کہ ایک جو ہے آدم آ رہے جس کی وجہ سے ہم کو جنت سے نکالا گیا ہے، اور ہم لوگ سب مل کے ان سے بدلا لیں گے۔ تو جب وہ آدم آئے تو ہم لوگ آدم سے بدلا لینے کے لیے بڑھے، تو وہ نور آتا تھا وہ آ کے ہم لوگوں کو جو ہے
پیچھے بھگا دیتا تھا اور لوگ ان سے بدلا نہیں لے پاتے تھے. پھر ہم لوگ یہ سمجھے کہ آدم کے بعد جو نور آنے والا یہ وہ نور ہے. اس کے بعد پھر وہ سلسلہ چلتا رہا, دوسرے نبی آئے, تیسرے نبی آئے, یہاں تک کہ جناب عیسیٰ تک آ گئے. جناب عیسیٰ بھی پروفیٹ کی مولا کائنات ہے. اس کے بعد یہ کہنے لگے کہ اب آپ آ گئے, اب آپ کے بعد آپ ختم نبی ہیں, اب آپ کے بعد میں کوئی نور نہیں آئے گا. اور جناب رسول خدا کے زمانے میں مولا کائنات اور نفس مسیح وہاں پہ موجود تھے, جس میں اس کے ساتھ دنیا میں آ چکے تھے. اور باقی نبیوں کی جو ہے جو حفاظت کرتے تھے وہ اللہ کی طرف سے کہتے نہیں ہے مولا نہیں بچائیے, یعنی کوئی گر رہا ہے یا کسی کی مدد کرنا ہو تو ایک نور آتا ہے وہ آ کے سب کی مدد کر دیتا ہے. لیکن ہم لوگ کی آنکھیں تو نہیں ہیں, ہم لوگ اس نور کو دیکھ نہیں پاتے ہیں. اب جناب رسول خدا سے کہا کہ بس ہم اتنا پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی وہ نور کس کا تھا, وہ کون تھا. ہر اب آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں, وہ بتائیے. تو مولا کہنا بازو میں بیٹھے رہے سر جھکائے ہوئے. جناب رسول خدا نے اشارہ کیا, علی کی چھٹی میں ہاتھ دے کے کیوں سر اوپر کرا, اور اس سے کہا کہ یہ تو نہیں تھے, جیسے دیکھا وہ ہاتھ میں لگا. کہ ہاں مولا یہی تو تھی, یہی ہر بار آگے بتاتے ہوئے. تو مولا نے کہا کہ نہیں, یہ میرا وسیع, میرا بھائی, میرا جانشین ہے. نعرے سلوات. اس طریقے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے جناب رسول خدا کی حدیث ہے حسین المنی ماما ملل حسین. اسی طریقے سے جناب رسول خدا کی بھی حدیث ہے کہ حسن المنی مانا ملل حسین, کہ میرا حسن مجھ سے اور میں حسین میں حسن سے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب رسول خدا اس طریقے سے امام حسین کو چاہتے تھے کہ امام حسین کی ولادت بعد میں ہوئی ہے, پہلے امام حسن کی ولادت ہوئی ہے. جناب امام حسن کو جو مرتبہ ملا ہے وہ کسی کو نہیں ملا ہے. جب مبائلہ کے میدان میں جناب رسول خدا اپنے اہل بیت کو لے کے جا رہے ہیں تو سب سے آگے جو چل رہے ہیں وہ امام حسن چل رہے ہیں. امام حسن کے جو امامت کے اوپر پیر پڑ رہے تھے جناب رسول خدا کے, اور امام حسین کو تو گودی میں لیے تھے, لیکن امام حسن علیہ السلام پیدل چل رہے ہیں. ہاں دلانے کے نام جناب رسول خدا نے فرمایا کہ یہ میرا امام حسن کو کہا کہ یہ میرا جو حسن ہے یہ ان کا ہاتھ, ان کا اوپر کا جسم جناب رسول خدا سے مشابہ تھا, پیروں کا حصہ جناب امام حسین سے جناب رسول خدا کا مشابہ تھا, ان کی طرح تھا. تو کہا کہ حسین حسن نے اگر صلح کیے تو وہ حسن صلح نہیں کر رہے, وہ صلح جناب رسول خدا کر رہے ہیں, کیونکہ وہ ہاتھ کا حصہ جناب امام رسول خدا کا ہے. اور جناب امام حسین نے جب کربلا کے لیے سفر اختیار کیا تو پیروں سے چل کے گئے, تو وہ جناب امام حسین نہیں چل کے جا رہے, وہ جناب رسول خدا چل کے جا رہے ہیں. ہمارے سلوات عادلانِ گرامی حضرت امام حسن علیہ السلام مولا کائنات کی شہادت کے بعد کوفے میں گیا, اور 7 مہینے جناب امام حسن کی حکومت رہی. 7 مہینے تک جو ہے مولا کائنات کی شہادت کے بعد اس پہ منظر امامت پہ فائز رہے بظاہر, لیکن معاویہ نے جس طریقے سے ایسا پلان کر دیا کہ جناب امام حسن علیہ السلام کو بہت مشکل ہو گیا, اور اس ٹائم اسلام کی بقا اسی میں تھی کہ صلح حدیبیہ کر دیا تھا. لیکن اس طریقے سے معاویہ کو امام حسن نے مجبور کر دیا کہ اس نے پرچہ بھیجا ہے. اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ بغیر ان کی اجازت کے ہم حکومت قائم نہیں کر سکتے. اس نے امام حسن کو پرچہ بھیجا کہ آپ کی جو شرطیں ہوں اس میں لکھیے, ہمیں منظور ہے. امام حسن علیہ السلام نے کئی شرطیں لکھی, اس میں ایک شرط یہ تھی کہ سب سے پہلے کہ میرے بابا کے اوپر جو تم 70,000 ممبروں سے تبادلہ کروا رہے اس کو روکو, اس کو نہ کرو. اور دوسرا یہ کہ تم ٹھیک ہے, تم کو حکومت چاہیے, تم حکومت کرو, لیکن ہمارے اہل بیت کو تم نہیں سکھانا ہمارے, اور تم اپنی زندگی میں کسی اور کو جانشین نہیں بناؤ گے, اپنے بعد کسی اور کو خلیفہ نہیں بناؤ گے. اور کوفے کی حکومت, کوفے کی جو کیا نام ہے بیت المال رہے گا وہ ہمارے ہاتھ میں رہے گا, اور ہر سال 10 لاکھ دینار اسلام کو پہنچتے رہیں گے غریبوں کی مدد کے لیے. پوری 12 شرطیں ہیں جو کل رات میں نے پڑھی تھی, میں آپ لوگوں کو بیان کرتا ہوں. بہرحال کو اس کو پہنچا, فوراً وہ راضی ہو گیا, اور اس نے جو ہے امام حسن سے کہہ دیا کہ میں راضی ہوں, اور اس نے سائن کر دی. لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن نے مجبور کر دیا تھا معاویہ کو, ورنہ وہ جو ہے کرتا نہیں. جب اس کے پاس اقتدار آ رہا تھا تو وہ چاہتا جنگ کرتا,
لیکن امام حسن علیہ السلام نے اس طریقے سے اس کو معاویہ کو گھیر دیا جس طریقے سے امام حسین نے کربلا میں یزید کو گھیرا، اسی طریقے سے معاویہ کو گھیرا اور وہ مجبور ہوا کہ امام حسن سے جو ہے صلح کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی نہیں مانا۔ امام حسن کے اوپر اس نے حملہ کروایا اور آپ راستے میں جا رہے تھے مدائن کے پاس، اس نے اپنے دشمنوں کو بھیج کے اس نے ایسے چاقو آپ کے جان کے پیر کے اوپر پڑا، اس کے بعد آپ زخمی ہوئے، پھر آپ جو ہے وہاں سے کچھ دن مدائن میں رکے، پھر آپ واپس مدینے آ گئے، پوری اپنے خاندان اپنی پوری فیملی کو لے کے آپ واپس مدینے آ گئے۔ مولا کائنات کی شہادت میں سب کوفے میں رہتے تھے، بیت الشرف جو ہے مسجد کوفہ سے ملا ہوا ہے، لیکن 7 مہینے کے اندر امام حسن سب کو لے کے واپس جو ہے مدینے واپس چلے گئے۔ نعرہ سلوات۔ اسی طریقے سے حضرت امام حسن علیہ السلام نے جب مولا آخری وقت آیا، زیادہ بنت اشعث نے ان کو زہر دیا، زہر آلودہ ایسا زہر تھا کہ امام حسن کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا، لیکن ہر بار زہر کا اثر جب تک وہ امام علاج کر کے اپنے کو ٹھیک کر لیتے تھے۔ اور زیادہ بنت اشعث بہت چالاک عورت تھی، وہ جو ہے کسی نہ کسی بہانے سے دے دی تھی۔ اگلی بار اس نے آخری میں کیا کیا، اس نے دیکھا کہ امام حسن ہمارے ہاتھ سے کچھ کھا پی نہیں رہے، اس نے امام کے پانی کے اندر چپکے سے جا کے زہر کو ملا دیا۔ اس نے زہر اور ایسا ٹاکسک زہر تھا کہ بتاتے ہیں کہ اگر وہ زہر جو ہے دریائے فرات میں ڈال دیا جاتا تو ساری مخلوقات جو زمین اس پانی کے اندر کی جو مچھلیاں تھیں وہ سب مر جاتی، اور اگر لوگ اس کا پانی لے لے کے پیتے وہ سب مر جاتی۔ اتنا خطرناک وہ زہر کا باقاعدہ اس زہر کی فنڈنگ ہوئی تھی، کہیں بہت دور سے وہ زہر چلا تھا، وہ وہی زہر تھا جو جناب مولا کائنات کی تلوار کو اوپر جو باد ہوا ہے اس تلوار میں وہ وہی زہر تھا جو امام حسن کو اتنا شدید زہر دیا گیا۔ عزیزان گرامی، امام حسن نے جیسی زہر دیا بس پانی اندر گیا اور امام حسن کو الٹی ہوئی، اتنا خطرناک تھا کہ جو ہے دشت منگا کے جو انہیں آپ نے الٹی کری ہے تو اس میں سارا جگر کے ٹکڑے کٹ کے گر گئے، اتنا خطرناک وہ زہر تھا۔ اور آپ کی وصیت کی امام حسین اور زیادہ بنت اشعث زہر دینے کے بعد رونے لگی، کہنے لگی ہائے آپ کے بہنیں آئیں گی اور بھی ہم سے غصہ کریں گی کہ ہم نے زہر دے دیا۔ تو امام نے جتنے قریب، ہاں ان کی ایک صفت اور میں آپ کو بیان کروں کہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے 3 صفتیں مشہور تھیں، ان کی خوبصورتی بہت تھی اہل بیت میں، دوسرا سخاوت بہت مشہور تھی، اور تیسرا یہ شجاعتی بہت تھی۔ اتنے طاقتور تھے کہ کسی بھی جنگ میں جاتے تھے اور ہمیشہ فتح ہوتے تھے، اور خوبصورت اتنے تھے کہ بتاتے کہ لوگ چراغ بجھا دیتے تھے کہ ان کے اتنا نور ہوتا تھا کہ لوگوں کے چہروں پر نور پڑتا تھا۔ اور دوسرا امام حسن کے لیے ملتا ہے، ہر امام جتنے 12 معصومین، 12 امام دوسرے 14 معصومین، یہ ہمیشہ دوسروں کی ان کے دروازے میں جو آیا مدد کری، لیکن امام حسن علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ یہ کریم اہل بیت تھے، ان کے لیے مشہور تھا کریم تھے، یہ مطلب ہر امام کریم تھا، لیکن کریم اہل بیت جو ہے جو لقب ملا ہے وہ امام حسن علیہ السلام کو ملا ہے، سمجھ لیے۔ اور ان کا ایک دسترخوان تھا جو پورے سال بھر چلتا تھا، کوئی بھی غریب کسی بھی مسلک کا آدمی آج بھی مدینے میں وہ جو ہے ان کا دسترخوان ان کے نام کا ابھی بھی چلتا ہے، 24 گھنٹے آپ دروازہ کھٹکھٹا کے کھانا مانگے تو آپ کو مل جائے گا، وہ دسترخوان کا حاضران گرامی وہی حسن تھے۔ اور جب ان کے اوپر جو ہے زہر ان کو دیا گیا، پھر اپنے بیٹا امام حسن قاسم بہت چھوٹے سے تھے، ایک تعویذ ایک تحریر لکھی اور اس کے بعد بچے کے بازو میں باندھ دی، 4 برس یا 3 برس کے تھے، 3 برس کے تھے کیونکہ کربلا میں یہ 13 برس کے تھے، اور امام حسن کی شہادت کے 10 برس کے بعد کربلا کا واقعہ ہوا، سن 50 ہجری میں امام حسن زہر لگا شہید ہوئے۔ جب اب کربلا کا سمجھ لیے، امام حسین علیہ السلام کربلا میں ہے، پورا شب عاشور کا منظر ہے، جناب ام فروا نے امام حسین قاسم سے کہا اے بیٹا قاسم، قاسم کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے علی اکبر چلے جائیں اور جنت میں جب ہم محشر کا دن ہو جناب سیدہ کہیں کہ اے ام فروا
قاسم تمہارے لیے بہت عزیز تھا اور اکبر کے عزیز نہیں تھا۔ عزیزان گرامی جناب قاسم کہتے ہیں اے اماں اے مادر گرامی کلکتی کو یہ سب سے پہلے میں اپنے چچا کے پاس جاؤں گا اور اس کے اوپر اپنی جان نچھاور کر دوں گا۔ عزیزان گرامی عصر صبح عاشور نمودار ہوتی ہے، حضرت قاسم اذان دیتے ہیں اور دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو رسول جو شفیع رسول ہے ان سے اسی مارے اذان دلوائی جاتی ہے کہ جن لوگوں نے جو جناب رسول خدا کو دیکھا ہے تو وہ پہچان لے کہ یہ شفیع رسول ہے، وہی آواز ہے، وہی رفتار، وہی گفتار۔ عزیزان گرامی جنگ کا منظر شروع ہوتا ہے، ایک ایک شہید آتا ہے حسین کے بعد، حسین سے جو اجازت لیتا رہتا ہے۔ جناب قاسم جب بھی جاتے ہیں حسین گلے لگا کے رونے لگتے ہیں لیکن اجازت نہیں دیتے۔ بہت جب اصرار پڑتا ہے تو جناب قاسم آتے ہیں اور خیمے میں سب جھکا کے بیٹھے ہوئے جناب ام فرمائی اے قاسم یہ کیا حال رکھتا ہے، تم جنگ میں کیوں نہیں جا رہے ہو؟ اے بادر گرامی جب بھی جاتے ہیں چچا بننے کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ پھر کہتی ہے تم بہت چھوٹے سے تھے، تمہارے بابا نے کہا تھا کہ جب بہت سخت وقت پڑے تو اے قاسم تو یہ ہاتھ میں یہ میں نے تعبیز لکھا اس کو کھول کے پڑھ لے اور اس پہ عمل کریں۔ جناب قاسم جلدی سے ہاتھ سے بازو سے وہ تعبیز کھولتے ہیں، تعبیز پہ لکھا ہوتا ہے اے بیٹا صحیح اے بیٹا قاسم میں کربلا کے میدان میں تو موجود نہیں رہوں گا لیکن تو میری طرف سے میرے بھائی حسین کے اوپر اپنی جان نثار کر دینا۔ خوشی خوشی وہ تحریر پڑھتے ہیں، لے کے چچا کے پاس جاتے جیسے لگتا ہے کہ جنت جانے کا پروانہ مل گیا، موت کا پروانہ مل گیا۔ جناب امام حسین اپنے بھائی کی تحریر کو پڑھتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں اور جناب قاسم کو لے کے اتنا روتے ہیں کہ دونوں چچا اور بھتیجوں کو قرض آ جاتا ہے۔ ویسے ہی واقعہ ہوتا ہے، حضرت قاسم کو لے کے چلتے باہر آتے ہیں۔ جناب قاسم اتنے چھوٹے ہوتے کہ ان کے برابر کی جو ہے کوئی بھی زرہ رنگ نہیں بنتی تھی۔ جناب قاسم کو مولا عباس اور جناب امام حسین علی اکبر ان کو گھوڑے پہ سوار کرتے ہیں اور سینے کا بٹن کھول دیتے ہیں۔ اے مولا یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا جائے گا کہ عرب کا یہ دستور ہے کہ جب کوئی یتیم بچہ ہوتا ہے تو اس کی علامت ہوتی ہے کہ سینے کے بٹن کھول دیے جاتے ہیں تاکہ اشکیا کو لگے کہ یہ بچے کے اوپر ظلم زیادہ نہ کرے۔ حضرت قاسم جاتے ہیں، دادے شجاعت دیتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ارزق شامی ہے، وہ بہت بہادر ہوتا ہے عرب کا، شام کا، اس کے 4 بیٹے ہوتے، اس سے کہا جاتا ہے کہ اس بچے کے خلاف جاؤ تو وہ کہتا ہے کہ میں بھلا اس بچے سے جا کے جنگ کروں، تو وہ اپنے لڑکوں کو بھیج دیتا ہے۔ تو جناب قاسم ایک بیٹے کو اس کو شہید کرتے، دوسرے بیٹے جہاں تک کہ 4 بیٹے ارزق کے شامی کے شہید ہوتے ہیں۔ اب ارزق شامی کا جب نمبر آتا ہے تو وہ غصہ ہوتا ہے کہ میرے چھوٹے سے بچے نے 11 برس یا 12 برس کے بچے نے میرے 4 بھائیوں کو اس نے قتل کر دیا، بیٹوں کو۔ اب یہ آتا ہے لیکن یہ ایسا قلیون ایسا طاقتور ہوتا ہے کہ چھپ کے وار کرتا ہے۔ اسی بیچ جناب قاسم کے پیر کی جوتے کی ایک جو ہے کچھ تسمہ ہوتا ہے وہ کھل جاتا ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے رکاب سے پیر نہ نکل جائے۔ وہ جھکتے ہیں رکاب کی طرف، وہ ایک دم سے وہی منظور ارزق شامی ہوتا ہے، ایک ایسا گرد اٹھاتا ہے حضرت قاسم کے سر میں، جناب قاسم کے اور آگے زمین پر گرتے ہیں، آواز دیتے ہیں اے چچا بھتیجے کی خبر لیجیے۔ ادھر امام حسین چلتے ہیں، مولا عباس چلتے ہیں، علی اکبر، اور چاہتے ہیں کہ قاتل قاسم کو قتل کر دے، اور محمد حسین پہنچتے ہیں اور ارزق شامی پہ وار کرتے ہیں، اس کا بایاں بازو کٹتا ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو آواز دیتا ہے کہ مجھے آ کر حسین کے شر سے بچاؤ، اسی طرح تم پہ جو فوجیں آتی ہے۔ جناب قاسم کا لاشا زندگی میں پامال ہو جاتا ہے۔ جب بھی گھوڑوں کی ڈھابیں حسین جناب قاسم پہ پڑتی تھی، جناب قاسم یہی آواز دیتے تھے اے چچا میری مدد کریے، اے چچا میری مدد کریے۔ جناب امام حسین جب جنازے قاسم کے پاس پہنچے، اے بیٹا قاسم تمہارے چچا کو بڑا شوق ہے کہ تم مدد کی پکارتے رہے، تمہارا چچا تمہاری مدد کرنے کو نہیں آ پایا۔ 2 روایتیں ہیں جناب قاسم کی شہادت کی۔ ایک روایت میں ہے کہ جناب قاسم کے لاشیں کے اتنے ٹکڑے ہو گئے کہ حسین نے اپنی ہوا بچھائی اور جناب قاسم کے لاشوں کو ٹکڑوں کو رکھا، اس کے بعد گٹری بنا کے سر پہ رکھا
खैमे की तरफ गए, जनाब उम्मे फरवा को बुलाया गया और जब वो आए तो उनको लगा कि मेरे बेटे का जनाजा कहाँ है। ये मौला कि मेरे बेटे से कोई खता हो गई है जो आप सबके लाशें लेके आए, तो मेरे बेटे का लाशें लेके नहीं आए। तो जनाब ज़ैनब ने बाजू को पकड़ा, एक तरफ से जनाब उम्मे लैला ने बाजू को पकड़ा और वो गठरी जो रखी थी वो बताया कि तुम्हारे बेटे कासिम के लाशों को टुकड़े गए जो है जिंदगी में पामाल हो गए। वाला मोहम्मद आले मोहम्मद का वास्ता इस इबादत को कबूल फरमा जाए। सबके मोहम्मद आले मोहम्मद की जितने निशान अली दुनिया भर में नूर ज़मीन पर जहाँ जहाँ भी हम सबकी जान माल इज्जत आबरू नामूस की हिफाजत करना है। मौला जहाँ भी कश्मीर में बहुत हालात ख़राब हैं वहाँ पर भी परवरदिगार निशान अली की हिफाजत फरमा। अफगानिस्तान में भी जो है तालिबान और जालिम हुकूमत कायम हो रही है, मौला वहाँ पर के भी मौला हिफाजत फरमाइए और दुआओं में दुआ ये परचम इस्लाम सरबुलंद हो जाए। हज़रत इमाम ज़माना की ज़रूर में ताजील फरमाइए। आपका से गुजारिश है कि एक सूरत फातिहा तमाम फिल्म मोमिन मोमिनात के साथ